السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ انسان اور مصنوعی ذہانت، محبت کی تلاش یا تنہائی کا علاج۔ دنیا جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، روز بروز نئے ایجادات و انکشافات ہو رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے اور جس حساب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، آج AI کا زمانہ ہے، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس نے انسانی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئی ہیں، خواہ وہ ہمارے جابس کے مسئلے ہوں، خواہ وہ ہمارے کمپنیوں کو آٹومیشن کرنا ہو، کاروبار میں نئے انداز سے، نئی چیزوں کے لحاظ سے اور نئی آسانیاں پیدا کرنا ہو۔ اسی طرح سے اس نے انسانوں کو آپس میں اور اس سے بات کرنے کے لیے یا نئے اوتار یعنی ایک آرٹیفیشل انسان بنا کے اس سے گفتگو کرنا، بہت سارے لوگ جو ہیں ڈیجیٹلی اس کو بنا کے اور اس سے ایڈ رن کر رہے ہیں، یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ انسان اپنے کاروبار کے لیے، زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے اگر یہ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آج AI بہت ساری زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن ایسا کیوں کر پا رہا ہے؟ انسان کے اپنے گھریلو تنازعات کا مسئلہ ہے؟ کیا کچھ لوگ تنہائی اور خالی پن محسوس کرتے ہیں؟ کیا انسان اپنی تعریف اور حوصلہ افزائی کی پیاس نہیں بجھا پا رہا ہے؟ کیا وہ عدم اطمینان ہوتا ہے اور کنٹرول کی جو خواہش ہوتی ہے اس کی پوری نہیں ہوتی ہے؟ بعض دفعہ وہ بہت میٹھی گفتگو چاہتا ہے جو اسے نہیں مل پاتی ہے۔ یہ وہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے آج ایک انسان سے دوسرے انسان کے درمیان مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کو انٹرنیٹ اور دوسرے ذرائع میں مل جائیں گی۔ چند ایک کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چین میں جیانگ نامی ایک 75 سالہ شخص ایک AI چیٹ بوٹ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ گفتگو کرتے ہوئے اس کے عشق میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے نوبت پہ آ گیا۔ بعد میں اس کے بچوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ کوئی ریئل خاتون نہیں ہے، یہ ایک چیٹ بوٹ ہے، یہ ایک اوتار ہے۔ پھر اس شخص کو سمجھ میں آیا اور وہ معاملہ ختم ہوا۔ بیلجیم کی ایک شخص نے جو ایلیزا نامی چیٹ بوٹ کے عشق میں مبتلا ہوا اور اس نے نگیٹو باتیں کی اور نگیٹیوٹی اور مایوس کن گفتگو میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ زندگی خودکشی پہ ختم ہوئی۔ برطانیہ میں ملکہ کے خلاف منصوبہ بنایا ایک شخص نے۔ امریکی خاتون روزنا راموس کی ریپلیکا سے شادی ہو گئی۔ امریکہ میں ہی الینا ونٹر نے اپنے خوابوں کی مرد کی تخلیق کی اور پھر اس نے شادی رچائی۔ کرسٹوفر نے میمی سے شادی کر لی۔ کرس اسمتھ جو خود پہلے سے شادی شدہ تھا، اس نے ایک اور AI چیٹ بورڈ سے اس کو بنایا اور اس سے شادی کر لی۔ الیسیا فرام اسپین کی ایک آرٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہولوگرام بوٹ بنایا اور پھر اس سے شادی رچائی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، گھریلو تنازعات پیدا ہوتے ہیں، انسان جو چاہتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے، جب اس کو نہیں مل پاتی ہے، سکون اور اطمینان، محبت اور خلوص، اطمینان، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جب اس کو گھر سے نہیں ملتی ہیں تو وہ کہیں اور تلاش کرتا ہے۔ بہت ساری برائیوں کی جڑ رہی ہے، ہمیشہ سے یہ رہا ہے مسئلہ، لیکن آج AI کے زمانے میں انسان اس کو بہت آسانی کے ساتھ چیٹ بورڈز کے محبت میں، عشق میں یا اس کے دوسرے چکر میں پڑ جا رہا ہے اور اس طرح سے بہت ساری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی مسائل ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ AI جس طرح سے بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، نئے ایجادات اور نئے انکشافات اس میں ہو رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی مزید ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، تو فیوچر میں اور بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھریلو چیزوں میں، معاملات میں، میاں بیوی کے تعلقات میں، ماں باپ کے تعلقات میں اور ہماری سوشل لائف میں جن لوگوں سے بھی ہمارے مراسم و تعلقات ہوتے ہیں، ان تمام جگہوں پہ ہمیں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے فرائض کو یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے حقوق کی تلاش میں رہیں گے، میرا حق ہے، بحیثیت بیوی میرا بھی کچھ حق بنتا ہے، بحیثیت ساس میرا یہ حق بنتا ہے، بحیثیت باپ میرا یہ حق بنتا ہے، اگر آپ حق کی تلاش میں رہیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ حق کی تلاش کے بجائے اپنا فرض ادا کیجیے۔
بحیثیت بیٹا میرا کیا فرض ہے اپنے والدین کے تئیں، بحیثیت والدین، بحیثیت ماں یا بحیثیت باپ میرا بچوں کے تعلق سے کیا فرض بنتا ہے، بحیثیت شوہر میرا اپنی بیوی کے تئیں کیا فرض بنتا ہے، بحیثیت بڑا بھائی میرا چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کیا فرض بنتا ہے، بحیثیت ایک بیوی میرے کیا فرائض ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، بحیثیت ایک بہو میرے کیا فرائض ہیں میری ساس کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے فرائض پہ عمل کرنا شروع کریں گے، اپنے فرائض کو ادا کرنا شروع کریں گے، تو یہ اس طرح کے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ زندگی آگے بڑھ سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ایکسپیکٹیشنز ہمارے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایکسپیکٹیشن لمیٹڈ رکھنے چاہیے کہ اگر آپ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں رکھیں گے تو ملا بہت اچھی بات، بہت خوشی کی بات، انسان کو خوشی ہوگی اس میں، لیکن نہیں بھی ہوا تو بھی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشن تھا ہی نہیں۔ تو یہ جو اے آئی چیٹ بورڈز ہیں اور حقیقی انسان جو ہیں، ان دونوں کے درمیان جو اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ چیٹ بورڈ کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، شادیاں رچائی جا رہی ہیں، ایک شادی ہونے کے بعد بھی شادیاں ہو رہی ہیں، یا طلاق نوبت آ رہی ہے، بعض دفعہ جو ہے خودکشی تک نوبت آ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہماری حقیقی زندگی کی طرف جو رہنما اصول اللہ نے اور اس کے رسول نے دیے ہوئے ہیں، ان اصولوں کو فالو کریں، اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو خوشی سے بھر لیں تاکہ ہمیں باہر کسی خوشی کی تلاش نہ کرنی پڑے اور ہم اس طرح کے مسائل سے بچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔